اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جس بندے پر ظلم ہوگا اور وہ صبر کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ ضرور اس کی عزت بڑھا دے گا۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ جب اقتدار کا معاملہ کسی نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ جو شخص اپنے دل میں بڑا بنا اور اپنی چال میں اکڑ کر چلا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ 3 قسم کے لوگوں کے جرم کی سنگینی کا مت پوچھو: اللہ کی چادر یعنی تکبر کو چھیننے والا، اللہ کے معاملے میں شک کرنے والا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا۔ خدا اس پر رحم کرے جو اپنی زبان کو مسلمانوں کی بدگوئی سے روکتا ہے۔ میری شفاعت نہ تان کرنے والوں کے لیے ہے، نہ تان کرنے والیوں کے لیے۔ ہر شخص کی آسمان میں ایک شہرت ہوتی ہے۔ اگر اس کی شہرت آسمان میں اچھی ہے تو زمین میں بھی اچھی ہوگی، اور اگر آسمان میں شہرت بری ہے تو زمین میں بھی بری ہوگی۔ آپ یہ دعا کرتے: اے اللہ، مجھے اپنے حرام کے مقابلے میں اپنے حلال کے ساتھ کافی ہو جا، اور اپنے فضل سے مجھے ہر اس چیز سے بے پرواہ کر دے جو تیرے سوا ہے۔ آپ نے فرمایا، آدمی کی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا ہے وہ اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا وہ اس سے ناراض ہو۔ عمر میں اضافہ اچھے برتاؤ سے ہوتا ہے۔ وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر، اسلام کو اپنا دین قرار دے کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا۔ مسلمانوں، عقل مندوں سے رائے لیا کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور ان کی نافرمانی نہ کیا کرو، کیونکہ اس صورت میں تم کو ندامت اٹھانی ہوگی۔ اپنی قوم کے نادانوں کے ہاتھ تھام لیا کرو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو۔ آپ نے فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی حکومت رکھتا ہو، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشقیں کسی ہوئی ہوں گی، یہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کی مشقیں کھلوا دے گا، اور یا بے انصافی جو اس نے دنیا میں کی ہوگی اس کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ تیرے نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوشبو بیچنے والا، وہ خوشبو تجھے دے یا نہ دے تو بھی اس کی خوشبو کی مہک تمہارے دماغ تک ضرور آئے گی۔ مسلمانوں، اپنے گھروں میں اکثر قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی اپنی جان خواہ تنگی میں ہو لیکن دوسرے لوگ اس سے راحت میں ہو۔ جب تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بھیجو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ عقل مند وہی ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو
اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی لمبی لمبی امیدیں رکھے۔ آپ نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی انسان اچھے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو گویا یہ مومن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح تم سے قریب ہے۔ جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ بہت اچھا ہو، اور خاص کر بیوی کے ساتھ جس کا رشتہ لطف اور محبت کا ہو۔ جو شخص غصہ اس وقت پی جائے جبکہ وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں نرمی داخل فرما دیتا ہے۔ جس نے زیادہ کھانے پینے کی عادت ڈالی اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو۔ آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے ہاں یعنی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ بھی پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہم سب آخری امت ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ پکارا جائے گا، امت امیہ اور اس کا نبی کہاں ہے؟ گو ہم سب سے آخر میں ہیں مگر قیامت میں سب سے پہلے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ قیامت کے روز جب سب کے سب مسلمان اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے تو وہ جو دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو کر رہ جائے گی یعنی اکڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے،
میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ بے شک مومن اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔